جب نوشیروان نے دعا کو طلاق دینی شروع کی تو دعا ثبوت لے کر نوشیروان کے گھر چلی گئی۔ بابا سائیں بھی وکیل کے ساتھ بیٹھے ہیں تو دعا نوشیروان کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشیروان غزنوی زندگی بھر پچھتانے سے پہلے اپنا ہاتھ روک لو۔ نوشیروان نے دعا کو دیکھا اور اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بابا سائی کو بہت غصہ آتا ہے کشمالہ کو، لیکن یہ ثبوت آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے کردار پر لگے الزامات میں آپ بھی ملوث ہیں، میرے کردار پر تنقید کرنے میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ یہ سن کر نوشیروان کہتا ہے کہ کس ثبوت کی بات کر رہی ہو اور کون سا ثبوت؟ یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ میں یہاں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی بلکہ میں یہاں آپ کو ایسی حقیقت بتانے آئی ہوں جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ سن کر نوشیروان کی حالت بہت خراب تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے بھی کیا کرے۔ بابا سائی کہتے ہیں کہ نوشیروان یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ یہ سن کر نوشیروان کہتا ہے کہ بابا صاحب جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ بھی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ جو بھی ثبوت ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ کشمالہ نے سرفراز سے رابطہ کیا اور سرفراز کے ساتھ مل کر دعا کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا۔ یا میں کشمالہ بہت حیران ہوں کہ جعفر کہاں گیا، کیونکہ جب کشمالہ ان تمام شواہد کو مسترد کر دیتی ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہے سرفراز کو لے کر جا کر، اور سرفراز ان سب کے سامنے حقیقت کھولیں گے۔ اب سرفراز کے جاتے ہی وہ سوچتا ہے کہ جعفر یہاں کیا کر رہا ہے۔ جعفر جا کر کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ نوشیروان کے بارے میں کہتا ہے کہ تم اس کے غلام ہو اور میں یہ جانتا ہوں کہ کشمالہ نے تمہیں یہ سب کرنے کو کہا تھا، لیکن تم خود سوچو جس دن اس نوجوان کو پتہ چلا کہ تم نے سرفراز کو اس طرح صرف کشمالہ کی وجہ سے اغوا کیا ہے اور تم نے دعا کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، پھر کون جانے تمہارا کیا بنے گا۔ اس دن یہ سن کر اس نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے ضرور لے جاؤں گا، لیکن ایک شرط پر، کیونکہ کشمالہ نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ سن کر اس نے کہا کہ میری کیا شرط ہے؟ وہ شیروان سے کہتی ہے کہ مجھے یقین تھا ایک دن آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ دعا کہتی ہے کہ کشمالہ نے جو کچھ بھی کیا آپ اور دعا کو الگ کرنے کے لیے کیا۔ دعا کو الگ کرنے کے لیے اس نے مجھے بہت سارے پیسے دیے۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، اسی لیے میں کشمالہ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ کشمالہ نے مجھ سے جو بھی کہا میں نے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے اور یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن یہ سب کہنے کے لیے کشمالہ نے کہا۔ یہ سن کر نوشیروان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کشمالہ تم اس حد تک گر سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کشمالہ کسی کو اس بات پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، نوشیروان یہ دعا ہے، دعا نے ان سب کو خرید لیا ہے۔ یہ دعا سن کر کہتی ہے کہ میں نے یہ سب نہیں خریدے بلکہ آپ ہی تھی جس نے ہر ملازم کو خرید لیا، مجھ میں کسی کو خریدنے کی اوقات نہیں تھی۔ یہ سن کر نوشیروان کہتے ہیں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے، مجھے پھر بھی لگا کہ میں نے دعا سے شادی کر کے غلط زندگی کا انتخاب کیا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ جو کچھ میں نے پہلے سوچا تھا میں نے اسے صحیح سمجھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا